اس بات کو مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائناتی سسٹم بنایا ہے، اس کائناتی سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنائے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کائنات کے انتظام کو چلائیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں ان کو روحانیت میں قلندر کہا جاتا ہے۔ قلندر کا مطلب یہ آزاد طرز فکر۔ جب وہ اپنے بشری تقاضوں میں ہوتے ہیں تو وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات میں مصروف عمل ہوتے ہیں یا یوں کہ یہ ڈیوٹی بجا لاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح آزاد ذہن ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہرگز یہ بات نہیں ہوتی کہ کون بندہ شرابی ہے، کون بندہ نمازی ہے، کون بندہ کافر ہے، کون بندہ فاسق ہے، کون بندہ فاجر ہے اور کون بندہ نیکوکار ہے۔ ڈیوٹی وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اس کا ذہن ایک عدالت کی طرح ذہن ہو جاتا ہے۔ عدالت کا ذہن جب آپ غور کریں یہ ہوتا ہے کہ عدالت نیوٹرل ہوتی ہے ہمیشہ۔ مثلا ایک جج ہے، اس کو کرسی پر آپ بٹھا دیں، وہ مذہباً مسلمان ہے، اب اس کے سامنے کیس پیش ہوا، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، جج جرا سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسلمان بے قصوروار ہے اور کافر بے قصور ہے، تو صحیح جج جو ہوگا اس کے ذہن میں جب وہ کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوا ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ وہ عدالتی اعتبار سے فیصلہ کافر کے حق میں کر دے گا، اس لیے کہ قانون اس کو یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان قصوروار ہے اور کافر بے قصور ہے۔ یہی صورتحال کسی ہندو جج کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے عدالت میں ہندو مسلمان کا کوئی مقدمہ پیش ہوا تو صحیح جج جو ہے وہاں اس کے ذہن میں نہ خاندان ہو، نہ مذہب ہو، نہ تعلقات ہو، جو قانون کہہ رہا ہے اس قانون کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم کسی بھی طرح عدالت نہیں کہہ سکتے۔ عدالت کا منشا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو بالکل فیصلہ کرنے میں، جو قانون اسے پڑھایا گیا ہے، جو قانون اسے دیا گیا ہے، اس قانون میں نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ کافر ہے، نہ فاسق ہے، نہ فاجر ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قلندر حضرات جو ہیں ان کی حیثیت بھی ایک عدالت کی ہوتی ہے، اور صرف ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح وسائل فراہم کرتے ہیں، زمین سے انسانی زندگی کے لیے کس طرح کام لینا ہے، سورج چاند سے انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح کام لینا ہے، ہواؤں سے کس طرح کام لینا ہے، کبھی ہوا تیز بھی چلتی ہے، کبھی ہوا کم بھی ہوتی ہے، کبھی ہوا بہت کم ہو جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر زیادہ آبادی ہو جائے اور اس سے فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو، تو عدالت کی حیثیت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر سے آبادی کم کر دی جائے، جیسے طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، ان طوفانوں اور زلزلوں میں لاکھوں آدمی جو ہے لقمہ ازل بن جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچتا ہے۔ ابھی ذوالقادر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا، بڑا زبردست زلزلہ آیا تھا، بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو بہت نقصان ہو گیا،
وہ کہا نہیں نقصان تو ہوا لیکن اب چائنیز قوم کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ زمین کے اندر جو معدنیات تھیں، زمین کے اندر جو ایسی چیزیں موجود تھیں جن کا چائنیز قوم کو پتہ نہیں تھا، وہ جب زمین اوپر آ کے پھٹ گئی تو وہ معدنیات جو بہت نیچے زمین میں تھیں وہ اوپر آ گئی اور اس سے چینی قوم کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ بظاہر اس زلزلے سے ہزاروں آدمی مر گئے، لیکن جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلا کہ زمین کے اندر جو خزانے تھے وہ اوپر آ گئے اور ان سے قوم نے فائدہ اٹھایا۔ یہ ذہنی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالی کی نیابت اور خلافت منتقل ہوتی ہے اور اس نیابت اور خلافت کی بنیاد پر وہ کائناتی نظام کو چلاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ایک زمین پر نظام کی صورت یہ ہے کہ انسان زمین پر کوئی چیز کاشت کرتا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اس وسائل سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ قلندر حضرات جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ زمین کے اوپر وسائل پیدا بھی کریں اور زمین کو اس قابل بھی بنائیں کہ اس سے وسائل فراہم ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میرے دوست بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو میری آواز سے سنتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو میری آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ کچھ بولتے ہیں تو میری زبان سے بولتے ہیں، میرے ذریعے ہی بولتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے، ان کے کان اللہ کو سنتے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ کو دیکھتی ہیں، وہ میرے ذریعے بولتے ہیں، میرے ذریعے سنتے ہیں اور میرے ذریعے چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قلندر ایسی ہستی کا نام ہے، یا یوں کہ یہ قلندر ایسی با اختیار عہدے کا نام ہے جس ہستی کے اندر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کرتا ہے۔ یہ بندے چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی سعادت میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سعید بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ قلندر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ زمین پر چاہتے ہیں وہ ان بندوں کے ذریعے کرا